السلام علیکم، میں ہوں شاکر عباسی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جی ٹی اے کی رکن قومی اسمبلی سائدہ بانو صاحبہ. سائدہ بانو صاحبہ، آج آپ کے سامنے آپ کو علم ہے کہ خان صاحب پر حملہ ہوا اور جس سے وہ زخمی ہوئے. ایسی صورتحال میں جب پہلے ہی ملک جو ہے وہ سیاسی کشیدگی جو ہے وہ بدترین جو ہے ایک وہاں پہ ملک میں صورتحال بنی ہوئی ہے، اس پہ خان صاحب پہ حملہ ہونا، صورتحال آپ کو کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی. پہلے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ جی میں اس کی مذمت کرتی ہوں. مجھے تو یہ لفظ مذمت بھی چھوٹا لگ رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی قومی سانحہ ہوتے تو ہم ایک لفظ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ مذمت. اور مجھے تو لگ رہا ہے جیسے خانہ جنگی کی طرف اس ملک کو دھکیلا جا رہا ہے. اس صورتحال مجھے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جہاں پر ایک سیاسی کشیدگی، کوئی بھی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت پہ یقین کرنے کے تیار نہیں ہے، چاہے وہ خان صاحب کی ہو چاہے وہ جو موجودہ حکومت میں ہو. تو یہ بیٹھیں گے نہیں تو ملک کس طرف جائے گا؟ اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ادارے کی طرف سے بھی وہ باتیں آ رہی ہیں سامنے، تو ہم جا کہاں رہے ہیں؟ خانہ جنگی کی طرف گئے تو اس کے ملک کا حال کیا ہوگا؟ جو دشمن چاہ رہا ہے تو وہ تو صورتحال خود بخود بن جا رہی ہے. مجھے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسا نہ کرے، اور دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے بظاہر حالات تو ایسے ہی لگ رہے ہیں. تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی تو ان لڑتے جھگڑتے بچوں کو ایک جگہ بٹھا کر ان کو سمجھا دے کہ یہ ملک اب ان چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہماری معیشت دیکھ لیں، ہر چیز دیکھ لیں، اور جیسے آپ اداروں کے ٹکراؤ کی بات کریں کہ یہ سب سے وہ کہتے ہیں نا خطرناک بات ہے کہ اس کا فائدہ دشمن اٹھا سکتے ہیں. اور ویسے بھی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بیرونی قوتیں ہر وقت ہر چیز میں ملوث ہوتی ہیں پاکستان میں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے، اور یہ کوئی حل نہیں ہوتا. اس چیز کو سیریسلی دیکھنا چاہیے کہ مطلب کوئی بھی مقبول لیڈر ہو تو کیا مطلب ہم لوگ اتنے بے حص ہیں؟ یہی ہوتا رہے گا. قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر، اگر آپ تاریخ پڑھی بھی ہوگی، اب اس کے اوپر جتنے مرضی پردے ڈالے جائیں کہ کہاں ان کو بھیج دیا گیا اور کس طریقے سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو دیکھ لیں، اس کے بعد لیاقت علی خان، لیاقت فاطمہ علی جناح. خان، فاطمہ جناح پہ تو غداری کے الزام. ابھی کسی نے غداری کے لیے بولا کہ اس ملک میں ابھی یہ جو غداری اور وہ کہتے ہیں کفر کے فتوے لگتے ہیں، یہ تو شروع سے یہی تھا. کہ فاطمہ جناح پہ غداری کا فتویٰ لگ گیا، ان کو وہ کہہ دیا گیا، تو پھر باقی آپ اور ہم کیا بیچتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد بے نظیر صاحبہ، اور پھر آج ایک مقبول عوامی لیڈر پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر مطلب اب کچھ بھی بولوں گی تو اب آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کس طریقے سے میں بات کروں. لیکن یہ کہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو، اگر یہ حرکت اس بندے کی انڈیویجولی، یہ بھی نہیں میں بول سکتی، کیونکہ جس طریقے سے اس کا بیان آیا تھا، یہ تو گھر میں کوئی چوری ہو، یہ تو کوئی اتنی جلدی کوئی بچہ بھی اپنی غلطی نہیں مانتا. مطلب ود ان فیو آورس وہ بندہ آ کے سلام کر کے، اور وہ ایسے مان رہے جیسے تم اسلام کے بہت بڑے داعی ہو. ایک بیان آتا ہے کہ ایک طرف میں اذان کی آواز آ رہی تھی اور دوسری طرف میوزک چل رہا تھا، میں نے گولی چلا دی، اور دوسری طرف کہ وہ قوم کو برگلا رہا تھا. تو یہ تو سب نے دیکھا ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب ہم لوگ کیا بے وقوف ہیں؟ یہ کون سا دور چل رہا ہے؟ کون سی صدی چل رہی ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ دنیا جو ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، وہ سارے فیکٹس اور فگرز اس کو ہر چیز کے بارے فنگر میں ٹپ سے یاد ہوتا پتہ ہے. ہوا ہوتا ہے. تو مطلب یہ اس قسم کے بیان دیکھ کے تو ایسے تو لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ بظاہر نہیں آپ کی کہاں باتوں سے بیٹھے لگ گا. رہا ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ بھی پری پلان تھی، اس کی جو جی پری پلان تھی وہ تو ظاہر ہے. اب اس میں جتنا بھی پردہ میں کیا ڈال سکتی ہوں، لیکن جس نے بھی دیکھا سب کو یہی لگ رہا ہے کہ وہ آ کے آپ نے اس کو پکڑ بھی لیا، اور اس نے آ کے اپنا اقبال جرم اتنے آرام سے کر لیا کہ بس یہ وجہ تھی. یہ وجہ تھی تو پھر تو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ مذہبی تھا تو مذہبی جنونی تھی، دیوانگی تھی کہ آپ ایک طرف اذان کی آواز ہے تو دوسری طرف یہ ہوئی تو میں نے گولی چلا دی. تو اس سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور اگر آج خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جاتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اور ہم آرام سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے؟ کیا ان کے فالوورز نہیں تھے؟ کیونکہ بس وہ کہتے ہیں نا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دو لخت ہو. سیاسی کشیدگی اس طرف بڑھ گئی ہے. جو پہلے بچوں کو جب ناراض ہوتے تھے ایک پیج پہ لانے والے، انہوں نے ہاتھ ہی کھینچ لی ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہم ان کا خود جانیں، یہ جو کرتے ہیں خود کریں، ہم ان کے پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے. تو یہ ہمارا بظاہر لگ رہا ہے کہ سیاسی جو ماحول ہے مزید کشیدہ ہوتا جائے گا جب تک الیکشن بھی اگر آگے آنے والا ہو.
تو بھی ایک خونی الیکشن سے کم ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس پہ کیا کہیں گے؟ سنیے یہ جو چیز ہے نا اس میں آپ کچھ بھی ڈھونڈیں آپ کو مل جائے گا. ابھی پچھلے دنوں واٹس ایپ پر ہی ایک 2008 کا اخبار کا تراشا گھوم رہا تھا. 2008 میں کہا تھا کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آج 2022 ہے. میں نہیں سمجھتی، مطلب میں نہیں کچھ کہہ سکتی کیونکہ جو ہوا، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس والے دن، مطلب اس کو کوئی بھی آپ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ کیسے مطلب ایک جماعت جو اقتدار میں ہے اور یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو گیا اور اس کے بعد آ کے چلیں ٹھیک ہے ہم ان کے اتحادی تھے، ہم لوگ اسمبلی میں بیٹھے کہ کچھ کام ہوتا، مگر آپ نے بھی دیکھا کہ انہوں نے آ کے جو کام اتنی افراتفری میں جلدی جو کام کرنے تھے سارے نیب کا ای وی ایم ان کے کیسز ختم ہو گئے، وہ ادھر چلے گئے وہ ادھر چلے گئے. عدالتوں پہ حملے، افواج پہ حملے تو وتیرہ نون لیگ کا تھا، سٹارٹ تو انہوں نے کیا تھا، باقاعدہ نام لے کے وہ کیا تھا. اور عدالتوں پہ بات اور پھر سمجھ نہیں آ رہی یہ ملک جا کہاں رہا ہے کہ اگر کوئی بات کر دیتا ہے جو بات طبیعت طبع پہ ناگوار گزر جائے تو اس میں توہین عدالت بھی ہو جاتی ہے، توہین انسان، توہین سب. بس ایک نہیں ہوتی تو توہین عوام نہیں ہوتی کہ جن کے ووٹ سے، جن کے ٹیکس کے پیسے سے یہ سب عیاشی کر رہے ہیں، یہ ملک چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، اس عوام کے بارے میں کسی نے نہیں سوچنا. اچھا، آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ آگے مستقبل میں کوئی ایسی چیز بننے کی آپ کو پاکستان کا کہ خانہ جنگی کی طرف نہیں جا رہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ حل مل رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے ایسا کچھ؟ نہیں جی، مجھ سے تو 4-5 ماہ پہلے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ جتنا گند پھیل چکا ہے اس کی صحیح صفائی کے بعد ہی کوئی اچھی چیز ممکن ہوگی. آپ صفائی کیسے ممکن ہے؟ صفائی بس آپ دیکھیے نا، اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے کسی کا کردار تو پھر اس میں مقتدر اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ تو یہ سب کچھ چلتا رہے گا. آج جو یہ حرکت کی ہے ان کے مشتعل افراد، اور ایک چیز کی میں اس میں مذمت کروں گی کہ کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو پشاور پشاور میں میں جو وہاں پر کور کمانڈر کی رہائش گاہ پہ ہوا. مطلب یہ ہم کیا میسیج دے رہے ہیں؟ یہ تو شکر الحمدللہ، مطلب جس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں ہماری فوج یونائٹڈ ہے. اگر یہ ایسی انارکی فوج میں پھیل جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسٹ بارڈر سے تو ٹینک داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر وہاں سے تو نیوی کی ادھر سے وہاں پر ان کے آب دوزیوں اور جنگی جہاز داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سب چیزیں خدا کے واسطے سب کو سوچنا چاہیے اور بیٹھ کر، اور ان سب باتوں کو، عوام کی بات ہوتی ہے، آزادی کی بات ہوتی ہے، مگر ان 75 سالوں میں عوام کو تو کچھ نہیں ملا. آج بھی عوام کا جو ایک جو مین مسئلہ ہے وہ روٹی ہے. مطلب یہ لوگ بھی آئے ہیں، ان کو بھی کتنے ماہ ہو گئے، 7-8 ماہ. تقریباً چوتھے مہینے میں آئے گئے، 11واں مہینہ، 7 ماہ ہو گئے. جی 7 ماہ ہو گئے. 7 ماہ میں مجھے ایک یہ چیز بتا دیں کہ جنہوں نے سوائے اپنے آپ کو ریلیف دینے کے انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ بہت بری روایت ڈل گئی ہے کہ جس کو جو کام وہ ہوتا ہے، مطلب اگر کسی کو ادارے سے مسئلہ ہے تو وہ فوج کو برا بھلا بولنا شروع کر دیتا ہے، کسی کو عدلیہ سے مسئلہ ہے تو وہ عدلیہ کو برا بھلا بولنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ جا کہاں رہے ہیں. اچھا، مجھے چیز یہ بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے خان صاحب نے کہا کہ مجھے 3 بندوں پہ جو ہے انہوں نے نام لیے، نومینیٹ کیے، رانا ثناء اللہ، وزیر اعظم شہباز شریف، اور میجر جنرل جو ہے فیصل انہوں نے نومینیٹ کیا. آپ کو کیا لگتا ہے ان پہ جو حملہ ہوا ہے کس نے کروایا ہوگا؟ حکومت کی طرف سے ہوا یا کوئی اور سازشی عناصر اس جو ہے موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس موقع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کاش میں بھی وہ کہتے نا کوئی مستقبل کا حال پتہ ہوتا، یہ کوئی گلوب میں سے میں دیکھ لیتی شکل. یہاں پر تو بھائی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص کون سا ہے. تو کیا مطلب اب گورنمنٹ کیا کہتے ہیں؟ تو گورنمنٹ ایک لحاظ سے مطلب وہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ سائڈ پر ہے، کیونکہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، وہ ان کو ایک یہ والا پلس پوائنٹ مل رہا ہے. لیکن نو یہ اب تو کمنٹس. دیکھیں، اس میں دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن جو چیزیں آپ کے سامنے وہ یہی مجھے جو کھٹک رہی ہیں، ایک تو یہ جو فائرنگ کا آواز جو سنی، ایک وہ برسٹ، اور جو مطلب باتیں چل رہی ہیں کہ کیسے مطلب لگ گئی اور جتنے لوگ ہیں کہ پاؤں کی طرف گولی لگی. اور اس بندے کا بیان آ گیا، 2 بیان ہیں. اور ابھی تو اس کی جو پسٹل تھی ہاتھ میں اس کی بارے میں ہے کہ وہ گلاک ہے اور وہ میرے خیال میں 5 لاکھ روپے کی ہے. اگر وہ اتنے برے حالوں میں ہے تو اس کو 5 لاکھ کی گلاک کہاں سے ملی؟ اور اتنا جنونی تو اسے کہاں ملا؟ اتنا جنونی اس کو کہاں سے مل گئی؟ اور وہ پورا وہ سوچ کے اس نے اتنا مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ
माओ ज़ेतुंग के औलाद कि तुमने सोचा कि ये लो अवाम को गुमराह कर रहे हैं तो इसको मैं ख़त्म कर दूँ। देखिए ये नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, मतलब किसी एक की जान सस्ती नहीं होनी कादरी चाहिए। साहब को लगा कि उन्होंने गलत किया। हमारे इस्लाम में कहते हैं एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल होता है। हम वो नहीं कहते हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामूस पे हमारी जान कुर्बान। और हमारा ईमान भी कंप्लीट नहीं होता कि जब तक हम हमारे माँ बाप और औलाद से बढ़ के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार ना हो जाए। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये मतलब कोई सुन्नत उसमें से नहीं है, यानी कि कोई उठा किसने इसके नाम पे मार दिया, उसके नाम पे मार दिया, तो मतलब कोई महफूज ही नहीं है, मतलब ना आप ना मैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। तो आपके चलिए जज़्बात हम शुक्रिया। समझ सकते हैं कि इस वक़्त आप एक मुल्क की जो सूरत-हाल देख के उसे काफ़ी नहीं नहीं, आप बस देखिए अपसेट हो ना, गए। आपके हम लोगों का एक ये कि अवाम से ताल्लुक़ सियासत रहता है, और अवाम से मतलब आप ये देख लें कराची में, अब इनको तो छोड़ दें, इनका तो झगड़ा चलता रहेगा, ना वो समझ रहे हैं ना वो समझ रहे हैं। लेकिन जो 22 करोड़ अवाम है जिसके सर के ऊपर ये लोग आके राज करना चाहते हैं, वो कहाँ पर है? गैस को देखें तो गैस नहीं है। एक बिजली का आसरा होता था, सर्दी के दिन है वो कि भी कोई नहीं। वो वहाँ पर, आजकल तो अभी बहुत आम हो गई है कैटल और वो बोले, वो बिजली नहीं है। आटा लेने जाओ, आटा नहीं। पानी है सिंध में, वो अभी तक नहीं निकला। इमदाद कहाँ गई? कुछ नहीं। रोज़ सोशल मीडिया पे नई तस्वीर आ जाती है कि इमदाद यहाँ है, इमदाद वहाँ बिक रही है, वहाँ बिक रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो बस ऐसी ज़िंदगी चल रही है, मेरे ख्याल में बस दुनिया का ख़ात्मा ही होने वाला है। थैंक यू वेरी मच मैडम। शुक्रिया जी। जी, ऐसा कि सुना ये जीटीए की रुकन कौमी असम्बली और काफ़ी वोकल आवाज़ आपको कौमी असम्बली में नज़र आती होगी, लेकिन मुल्क की सियासी सूरत-हाल और मौजूदा सूरत-हाल को देख के काफ़ी अपसेट नज़र आती हैं। इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।